السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بڑا اہم سوال ہمارے یوٹیوب چینل اسلامک معاشرہ میں جواب کے ساتھ حاضر ہے، اور آپ تمام حضرات سے یہ گزارش ہے کہ اگر اب تک آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل اسلامی معاشرہ سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ حضرات نیچے جو لال رنگ سے سبسکرائب لکھا ہوا ہے اس پر کلک کریں۔ اس کے بعد ایک اور بٹن دکھائی دیں گی گھنٹی کی طرح، اس پر بھی آپ کلک کریں۔ اس سے ہماری سب سے پہلی لوڈ کی جانے والی کلپ آپ کو فوراً مل جائیں گی۔ جواب آپ حضرات سماعت فرمائیں۔ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل کرنے کا طریقہ بیان کرتے ہوئے فرماتی ہیں، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب غسل جنابت یعنی پاکی حاصل کرنے کا غسل کرتے تو پہلے دونوں ہاتھ دھوتے، پھر دایاں ہاتھ سے بائیں ہاتھ پر پانی ڈال کر استنجا کرتے، اس کے بعد مکمل وضو کرتے، پھر پانی لے کر سر پر ڈالتے اور انگلیوں کی مدد سے بالوں کی جڑوں تک پانی پہنچاتے۔ پھر جب دیکھتے کہ سر صاف ہو گیا ہے تو 3 مرتبہ سر پر پانی ڈالتے، پھر تمام بدن پر پانی ڈالتے اور پھر پاؤں دھو لیتے۔ مسلم شریف کتاب الحیض میں یہ حدیث مبارکہ ذکر ہے۔ اب اس حدیث مبارکہ کی روشنی میں غسل کرنے کا مسنون و مستحب طریقہ یہ ہے کہ نیت کرے، بسم اللہ سے ابتدا کرے، دونوں ہاتھوں کو کلائیوں تک دھوئے، استنجا کرے خواہ نجاست لگی ہو یا نہ لگی ہو، پھر وضو کرے جس طرح نماز کے لیے کیا جاتا ہے۔ اگر ایسی جگہ کھڑا ہے جہاں پانی جمع ہو جاتا ہے تو پاؤں کو آخر میں غسل کے بعد دھوئے، 3 بار سارے بدن پر پانی بہائے۔ پانی بہانے کی ابتدا سر سے کرے، اس کے بعد دائیں کاندھے کی طرف سے پانی بہائے، پھر بائیں کاندھے کی طرف پانی بہانے کے بعد پورے بدن پر 3 بار پانی ڈالے۔ وضو کرتے وقت اگر پاؤں نہیں دھوئے تھے تو اب دھو لے، اور ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ جب ہم نے اس طریقے سے غسل کر لیا تو اب ہمیں نماز کے لیے نیا وضو کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ ہم نے ابھی غسل کے دوران وضو بھی کر لیا ہے۔ آپ حضرات اسے غور سے سماعت فرمائیں۔